یہ فطرت کبھی بری صحبت کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے، مسخ ہو جاتی ہے، ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنی اس فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ ورنہ دین اسلام کا ہر عمل اور ہر کام جو ہے وہ پسندیدہ ہے، انسان اس کو پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی وہ اس فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کے احکام جو ہے وہ اسے کئی دفعہ مشکل لگتے ہیں یا اسے جو ہے وہ اپنے خلاف لگتے ہیں، لیکن پھر وہی کام جو انسان ناپسند کرتا ہے کسی دوسرے سٹیج پہ آ کے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی ہے۔ اچھا اخلاق اور اچھا کردار یہ ہر انسان جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، خود وہ اچھا کردار اپنائے یا نہ اپنائے، لیکن دوسروں سے اس کی توقع اور اس کی امید یہی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص میرے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ کرے۔ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جنت کے اندر جو جائیں گے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں کون سا عمل ہوگا جس کی بنا پر انسان جنت کا حقدار ٹھہرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقائد کی اصلاح وہ ضروری ہے، وہ بنیاد اور اساس ہے، اس کے بغیر یہ باقی اعمال جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ عمل کے اندر توحید ہونا اور شرک سے بچنا یہ ضروری ہے۔ جو بھی مسئلے یہ ہم بیان کرتے ہیں، فضائل بیان ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقائد کی اصلاح کے بعد جو چیز سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور دوسرا اچھا اخلاق۔ اللہ کا ڈر ایسی نعمت ہے کہ جتنا زیادہ انسان کو نصیب ہو جائے اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت اور مقام اس کا ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جس کے دل میں جتنا اللہ کا زیادہ ڈر ہے وہ اتنا ہی اللہ رب العزت کے قریب ہے، اور جنت میں جو سب سے زیادہ انسان کو لے جانے والے اعمال ہیں ان میں اللہ کا ڈر سر فہرست ہے۔ اور اس کے بعد اچھا اخلاق اور اچھا کردار جو ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کر دے۔ اچھے اخلاق کی دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، یہ بھی انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ اعمال کے اندر جو چیز وزنی ہوگی، یعنی وزن ہوگا نا اعمال کا، انسان کو بھی تولا جائے گا، اس کے اعمال کو بھی، اس کی باتوں کو بھی، سب کا وزن ہوگا۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ تقوی اور اچھا اخلاق ہے، جو میزان کے اندر میرے اور آپ کے ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی تلے گا، وہ اچھا اخلاق اور اللہ کا تقوی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، سیدہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مختلف سوال کرنے لگے، تو ایک بندے نے ان میں سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اسلام کا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ یعنی بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اور دین کے احکام جو ہے وہ بہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے اچھا جو عمل ہے وہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی اس کا جو دوسرا نیگیٹو پہلو تھا وہ بھی بتا دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت اور آپ کا فہم تھا کہ آپ جب ایک چیز بتاتے تھے تو اس کے اپوزٹ جو چیزیں ہوتی تھی ان کی بھی نشاندہی کر دیتے تھے۔ کئی دفعہ سوال کرنے والا سوال نہیں بھی کرتا تھا۔ پھر کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ کن اعمال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دوزخ میں زیادہ جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جو چیز دوزخ میں ڈالے گی الفم والفرج، فرمایا ایک ان کی زبان اور ان کا منہ ہوگا، اور دوسری ان کی شرمگاہ ہوگی۔
یعنی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اور زبان سے نکلے ہوئے اقوال یہ سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ کہ جب صحیفے کھلیں گے، لوگوں کے اعمال دیکھے جائیں گے، تو اکثر خطایا بنی آدم فی لسانہم، لوگوں کی سب سے زیادہ غلطیاں اور سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ زبان سے متعلق ہوں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ انسان کی جو خواہش شہوات ہیں، یہ شہوات جب بے لگام ہو جائیں تو یہ انسان کو سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ جو بندہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، عصمت و عزت کی حفاظت کرے گا، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے جنت کی ضمانت بھی دی اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ ان کے اندر کوتاہی کرتا ہے اور ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اسی کے اندر پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا اخلاق اور اللہ تعالیٰ اپنا ڈر نصیب کرے کہ ہم جنت کے حقدار بنیں اور ان چیزوں سے جو ہے وہ بچیں جو برے اخلاق ہیں، جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، زبان کو بے لگام نہ چھوڑیں اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت نصیب کرے اور دوزخ سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔